اور فائنلی آج انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، نہ تو کشمیر آزاد ہوا، نہ آرٹیکل 377 مودی نے ریورس کیا. یہ وہی مودی صاحب ہیں جو فاشسٹ تھے اور وغیرہ وغیرہ تھے. اب انہیں کے ساتھ ٹریڈ بھی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کوئی اور سویلین کرے تو وہ مودی کا یار ہے، کوئی سول سوسائٹی والا کہے کہ جی ٹریڈ کر لو، کوئی صحافی کہے تو وہ غدار ہے. لیکن جب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز مل کے فیصلہ کر لیں تو کوئی چوں بھی نہیں ہوتی. آج میں یہی بات میں نے پہلے کہی تھی کہ آج میں سارے ٹی وی چینلز آج اور کل اور پرسوں دیکھوں گا، ایک ایک شو دیکھوں گا جنہوں نے مودی کے یار کی فیکٹریوں میں سے رو کے ایجنٹ ڈھونڈے تھے. آج ان کا کیا کہنا ہے اس نئی ڈیولپمنٹ پر. تو بغیر کسی تاخیر کے، سوری کچھ انٹرو لمبا ہو گیا، میں سٹارٹ کرتا ہوں امبر رحیم شمسی صاحبہ سے. امبر، آپ مجھے بتائیں کہ ترینز جو ہے یہ رائز اینڈ فال آف ترینز، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ترین اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے. Day of Tareens. جی، ڈے آف ترینز کیا کہیں گے؟ Also good Tareen and bad Tareen. بالکل بالکل. ایک اور ویسے میں سرنیم لینا چاہتی ہوں لیکن شاید رضا مجھے اجازت نہ دے. آج کل کے کرے چلے. مطلب آپ یہ بھی تو دیکھیں باجواز بھی تو کافی زیادہ مقبول ہیں ہر طرف سے. وائی ناٹ دا ترینز. پر آپ ترینز پہ فوکس کریں پلیز. چلے ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ شوگر انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ آپ دیکھیں اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری اور سب سے زیادہ جو آپ کو اس کے اندر بھی صرف یہ نہیں کہ جو سٹے بازی ہے اور جو چینی مر جس طرح سے فائدہ اٹھایا گیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ترینز کی شوگر ملز جو ہے. لیکن اس میں دلچسپ تھی جو اس کے انیکسز میں ان کے بارے میں اور ان کی کمپنیز کے بارے میں، اور جو آج جو ایف آئی آرز کاٹے گئے ہیں، جو ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کچھ اس میں انڈیا اور انیکسز میں آپ کو ملتا ہے کس طرح سے وہ پیسے کس طرح جاتے ہیں باہر جاتے ہیں، کون سی شیل کمپنیز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. سو وہ تو پہلے سے ہی موجود تھا. یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ مجھے بہت باوثوق ذرائع سے بھی پتا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف انویسٹیگیشن جو چل رہی تھی وہ بہت سالوں سے چل رہی تھی، چاہے ایس ای سی پی ہو اور چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر ہو. اور یہ ظاہر ہے پڑی رہتی ہیں سرد خانے میں، آگے بات چلتی نہیں ہے، جسے مجھے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی he had become obviously a critical hot potato for Imran Khan as well. شوگر انکوائری رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں وہ تو اس وقت تھا، وقتی طور پر تھا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے مزمل صاحب نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح سے جب سینٹ کے الیکشنز بھی ہو رہے تھے وہ کس طرح سے متحرک ہو گئے تھے جنوبی پنجاب میں بھی. اور یہ دو تین چیزیں آپ جوڑے کہ نظر یہی آتا ہے کہ جب جو نظام ہے جب اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسز کھلتے ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ایف آئی آرز بھی کرتی ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں اپوزیشن کے ایک، اور میں سمجھتی ہوں کچھ حد تک جائز تنقید بھی ہے کہ پھر حراست میں کیوں نہیں لیا گیا، ان کو جیل کیوں نہیں ڈالا گیا جس طرح سے اپوزیشن کے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ بہت میرے خیال میں دلچسپ موڑ ضرور ہے کہ جو اے ٹی ایم ہے اور بہت اہم تھے جہانگیر ترین صاحب جن کا سیاسی کریئر خود انہوں نے جو ایک اعتراف کیا تھا کہ ایک توازن رکھا گیا تھا نا، نواز شریف کو ایک طرف سے نااہل کیا گیا تھا، جہانگیر ترین صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ شاید توازن رکھا گیا تھا تو ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا. لیکن کوشش ان کی ظاہر بھرپور تھی کہ کس طرح سے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو. بٹ ایونچولی the politics caught up and I think the system no longer needed him. جی بالکل، کہانی ایک خوبصورت موڑ پر آ کر ٹھہر گئی ہے. مزمل صاحب کی طرف، مزمل صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ نے بھی باوثوق ذرائع کا ذکر کیا، ہمارے تو ایک ہی باوثوق ذریعہ ہیں اور وہ مزمل صاحب ہیں. تو مزمل صاحب بتائیں، آپ نے اپنے آپ کے دوستوں کے اوپر کیوں پرچے کٹ گئے؟ یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ تو بڑی دیر ہو گئی ہے، تقریباً سال ہونے کو ہے، یہ تو پچھلے سال چرچا ہو رہا تھا. تو یہ آخر 10-11 مہینے کے بعد کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ ترین صاحب کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ پرچوں میں ڈالنا ہے؟ کیا یہ سینٹ کے انتخابات میں جو شکست ہوئی اور جو الزام یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے شاید جنوبی پنجاب کے جو ہے گیلانی صاحب کی حمایت میں تھوڑی کینوسنگ کی یا پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا،
جو بھی یہ الزام لگ رہے ہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر میں ہولنگی صاحب سے ان کا ویو لوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ اب گلے میں ہڈی کی طرح عمران خان کے پھنسے ہوئے ہیں. عمران خان اس ہڈی کو نہ نگل سکتے ہیں نہ باہر پھینک سکتے ہیں. دل تو ان کا چاہتا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی سے نکال کے باہر پھینک دیں، لیکن وہ ایک آرکیٹیکٹ کی طرح اور ایک میرا مطلب ہے انہوں نے یہ سارا کھیل بنانے میں شامل رہے ہیں، اور تادم گفتگو انہیں بوائز کی حمایت بھی حاصل ہے عمران کی مخالفت کے باوجود، اور وہ اگلے کسی سکرپٹ کے ایک اچھے پلیئر کے طور پہ بھی سامنے آئیں گے. اور ان کا ابھی کہتے ہیں سب کہ ایک اننگ ابھی جہانگیر ترین کی اور باقی ہے، اور وہ اگلی اننگ میں بھی اہم ہوں گے. اور اسی خوف کے پیش نظر عمران خان صاحب ان کو سکرو ٹائٹ رکھتے ہیں، ان کو پرابلم میں رکھتے ہیں، تاکہ وہ عمران خان کو چھوڑنے کے بارے میں اور کوئی بغاوت کے بارے میں نہ سوچ سکیں. دیکھیں یہ جو ایف آئی اے کا مقدمہ ہے نا، یہ ترین صاحب کو بھی پتا ہے کتنا سنگین ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کتنا سنگین ہے. دیکھیں شہباز شریف 10 مہینے سے منی لانڈرنگ میں جیل کاٹ رہے ہیں. حمزہ شہباز نے 20 مہینے منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل کاٹی، جبکہ ریفرنس بھی بعد میں فائل ہوا. خورشید شاہ اندر ہیں. ڈاکٹر عاصم پر 460 ارب تھا، وہ بھی اندر رہے 2 سال. اکاؤنٹس کے معاملے میں آصف زرداری صاحب اور فریال تالپول بھی اندر رہی. پھر خواجہ آصف صاحب پر بھی اسی قسم کے الزام ہے، اور ابھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا اور وہ اندر ہیں. یہاں تو گندا نالا بنانے پر بھی شہباز شریف پہ ریفرنس ہے نیب کا. اور اگر واقعی کہیں ترین صاحب کو فکس کرنے کا عمران خان صاحب کا کوئی منصوبہ ہوتا تو شہزاد اکبر صاحب اس کے اوپر ایک دھواں دار پریس کانفرنس کرتے اور نیب اگلے دن کال اپ نوٹس بھیج دیتی. سارا کچھ وہ نیب کو فراہم کرتے اور نیب کال اپ نوٹس بھیج دیتی. جو ہی ترین صاحب پیش ہونے جاتے وہ انہیں گرفتار کر لیتے، جیسے کہ انہوں نے شہباز شریف کو کیا، خورشید شاہ کو کیا، شاہد خاقان کو کیا، آصف زرداری کو کیا، فریال تالپول کو کیا. کس کو نہیں کیا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین کی کو گرفتار نہیں کرانا، بس گرفتاری سے ڈرا کے رکھنا. اور گرفتاری سے ڈرا کے رکھنے کے لیے انہوں نے ان کا کیس ایف آئی اے کے پاس رکھا ہے اور نیب کو نہیں بھیجا، ورنہ منی لانڈرنگ کے تو سارے کیس نیب کو بھیجے جا رہے ہیں. تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ترین صاحب کا اگر منی لانڈرنگ کی اب ایف آئی اے میں، رومی صاحب آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ نے تو سرکار کی نوکری کی ہے اور ہم نے تو سرکار کی نوکری کرنے سے محروم ہی رہ گئے، کہ ایف آئی اے میں تو پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ایف آئی آر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، بغیر انویسٹیگیشن یہ پولیس نہیں ہے کہ سیکشن 154 کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ نے درج کر لینی ہے اور تفتیش بعد میں ہوگی. ایف آئی اے میں تفتیش پہلے ہوتی ہے، ایف آئی آر بعد میں درج ہوتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ تفتیش تو مکمل ہو گئی ہے نا جہانگیر ترین صاحب کی، اور مکمل تفتیش کے بعد ہی ایف آئی اے میں ایف آئی آر کٹتی ہے اور پھر چلان جو ہے کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اگر انہیں دوران تفتیش گرفتار نہیں کیا گیا، ایف آئی آر کاٹتے وقت گرفتار نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی ان کی کوئی پری ریسٹ بیل کرانے کا موڈ نہیں ہے، تو میچ کتنا فکس ہے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ باقی تو جس کو کال اپ نوٹس آ جائے وہ بیچارہ پری ریسٹ بیل کرانے ایسے بھاگتا ہے جیسے میرا مطلب ہے کہ مچھلی پانی کی طرف بھاگتی ہے کہ مجھے مر جاؤں گی. تو ہم نے دیکھا یہاں کال اپ نوٹس کا مطلب گرفتاری ہوتا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو نہ کال اپ نوٹس ہے نیب کا، نہ وہ کو پری آفٹر ریسٹ بیل کرا رہے ہیں. وہ بھی سکون میں ہیں. انہوں نے آج ایف آئی کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور مجھے کو ان کے سرکلز میں پینک نہیں، وہ بھی گیم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرم کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے لمٹ سے باہر نہیں جانا، پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا، عمران خان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنے. اور وہ ابھی تک دیکھیں نا جی، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں. بھائی تحریک انصاف تو مانتی نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف میں، آپ کہی جاتے ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں. ٹھیک ہے اچھا نا؟ تو مزمل صاحب یہ بتائیں جوابی وار کیا ہوگا؟ یہ جو ان کو جو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کے خیال سے یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی وقت اپنا ایم پی ایس کا اور ایم این ایس کا ایک گروپ بنا کر
جس کو وہ نااہلی کے باوجود لیڈ کرتے ہوئے کسی بھی طرف اس شپ کو موڑ سکتے ہیں. مطلب وہ 40-50 MNAs کا، 30 MNAs کا، 15 MNAs کا، 5 MNAs کا، 25-30 MPs کا پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے جنوبی پنجاب سے، جن کو انہوں نے ٹکٹیں دلوائی ہیں بوائز کے ساتھ مل کر، سلیکٹرز کے ساتھ مل کر، ان سب کو دوبارہ ایک سیولین فیس تو چاہیے ہوتا ہے نا ری یونائٹ کرنے کے لیے. وہ فیس جہانگیر ترین ہو سکتے ہیں اور وہ اس کو کسی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں جدھر کہا جائے. شہباز شریف کے ساتھ جا کے بھی ملا سکتے ہیں ان کو، بلاول کے ساتھ جا کے بھی ملا سکتے ہیں. چنیں سولنگی صاحب کے کو ہم خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کو بلاول سے جا کے ملا دیں گے پیپلز پارٹی میں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ترین صاحب کو پیپلز پارٹی میں جاننے کے. دیکھیں نا، جہاں خاندان کے اتنے شریکے کے لوگ بیٹھے ہوں، مخدوم احمد محمود بھی بیٹھا ہو، یوسف رضا گیلانی بھی بیٹھا ہو، تو بندہ شریکے میں جا کے ان کے پیچھے جا کے نہیں بیٹھتا، ان کے برابر بیٹھتے ہیں. تو برابری تو پھر دوسرے مقابلے کی دکان پر ملتی ہے، اسی دکان پر برابری نہیں ملتی ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ شریک برادری کے کھیل میں پنجاب کے لوگ اسی جماعت میں جا کر نہیں بیٹھتے ہیں جہاں شریکہ برادری بیٹھا ہو، دوسری جماعت میں جا کے مقابلے پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اس اچھا لیے